دیکھا انہوں نے کھجور اٹھائی اور منہ چ پا لی. وہ کھجور صدقے والی ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی منہ چ پا کے کٹ دیتی. آخیا صدقہ آل محمد علی جائز نہیں ہے. اس لیے دو مفہوم ہیں. ایک تو ٹھیک بات ہے کہ صدقہ آل محمد علی جائز نہیں، اور دوسرا باپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ اس نے حرام کا لقمہ کھان نہ دے. جنہ اہل بیت نال پیار کرتا ہے اس دے پہلی شرط کی ہوئے گی، او کی کرے؟ حلال کھاوے. اہل بیت دی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے. ہر مہینے اگے پیچھے تو تسی یاد نہیں کرتے، مہینے بعد اکثر یاد کرتے ہو. انہوں کا نام ہے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ارشاد فرماندے نے اکل حلال یحیی قلبک واکل حرام یمیت قلبک. کہ بندے حلال کمائی تیرے دل نو زندہ کر دے گی اور حرام کمائی تیرے دل نو مردہ کر دے گی. اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ تو سوال ہو گیا کہ حضور 90 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے، تو کوئی ایسے عمل بھی ہیں جنہیں تے تہانوں مان ہوئے؟ صرف 11ویں کھاندے ہو، انہوں نے نقش قدم تے عمل کرنے والا کوئی ماحول نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پوری زندگی جس عمل کے میں نے مان ہے، اور دو کم ہیں کہ ساری زندگی ایک لقمہ بھی حرام دا اپنے پیٹ چ نہیں داخل کیا. اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ پوری زندگی جھوٹ نہیں بولے. ہمیشہ صوفیاء نے دو نقطے پیش کیتے عوام الناس کے سامنے. وہ کی دو نقطے ہیں؟ اکل حلال صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا. اگر یہ دو آدمی چیزاں تے عمل کر لے اور ڈٹ جائے، احتیاط کر لے، تو اللہ دا دوست ہو جائے گا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں خود بخود آ جانی ہیں. اور یہ سبق سانو اہل بیت کو ملیا ہے. مشکاہ شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر آمدے ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں دا بوسہ دے دیا ہیں اور اپنی جگہ تے بٹھا دیا ہیں. تو اس تو سبق کی حاصل ہویا کہ گھر باپ آ جائے تو بیٹا ہوئے چاہے بیٹی ہوئے، او کی کرے؟ والد لئی اٹھ کے کھڑے ہو جانے اور والد دے ہاتھاں دا بوسہ لمن اور پھر اپنی جگہ تے بٹھا دے. کون آدمی ہے تو اڈے جو جڑا ایسا کرنا ہے؟ اگر یہ تربیت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ والد دے آن نال اٹھ کے کھڑیاں ہونا ہے، یہ سکھا کون رہا ہے سانو؟ اے اہل بیت نے سکھایا ہے. یہی تو رولا ہو گیا کسی گلاں باقی کیتیاں عمل والیاں نہ کیتیاں. اہل بیت نے سبق دیتا ہے. والد آوے کی کرنا ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، انہوں نے ہتھاں دا بوسہ لوے. ہن تے لوگاں نے کی کرنا شروع کرتا کہ بوسہ لینا بھی بدعت ہے اور سجدہ ہے. ایڈا نیر کر دیتا. جس گھرانے نے پوری کائنات میں دین سکھایا ہے انہوں نے اس مسئلے کی سمجھ نہیں لگی کہ اتنا دا بوسہ ہے یا سجدہ ہے. یہ تو ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے گھر آمدے نے. اور انگے کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. جدو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے آندیاں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹی دے ہتھاں دا بوسہ لیندے نے، پھر اپنی جگہ تے بٹھاندے نے. ایک کام کدی کیتا ہے ہندو لوگاں نے؟ میں انڈیا دے اندر گیا اور ایک ہندو دی تقریر سنی، اور وہ تقریر کی کر رہا ہاں؟ وہ تقریر کر رہا ہاں اپنے وزیر اعظم کو کھینچ رہا ہاں
کہ تو نالائق ہے، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، کوشش کر مسلمانوں کی تعداد گھٹ جائے۔ اگر اسی طریقے بڑھتی رہی جو ہن ہے اس وقت چل رہی ایوریج، اس نے کہا 2028 تک مسلمانوں کی تعداد انڈیا دے اندر ہندوؤں تو زیادہ ہو جائے گی۔ اور وہ کیوں آکھ رہا؟ انہوں نے مذہب دے اندر یہ مسئلہ ہے جڑا اسا پکایا ہویا ہے اور اہل بیت والا نہیں پکایا۔ اپنے گھر بیٹا پیدا ہوئے ساڈے دروازے تے شریع ٹنگیا ہوندا، تواڈے پاس ہے رواج؟ کیوں ٹنگدے ہو؟ اہل بیت نے دسیا ہے، ہندو دس کے گئے ہیں، اور اج تک یہ سمجھ نہ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے روایت لکھی، جس نے اللہ رب العزت 3 بیٹیاں عطا فرمائے۔ کتنی بیٹیاں؟ 3، اور وہ تینوں دی تربیت کرے اور بلوغت تو بعد نکاح کر دے، وہ 3 بیٹیاں بخشش نکاح۔